ناظرین، بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی پروفیسر ڈاکٹر محمد اسحاق کے ساتھ دل کے مریضوں میں رمضان کے حوالے سے. آئیے بات چیت کا سلسلہ آگے بڑھائیں. ڈاکٹر صاحب، جیسے کہ بات ہو رہی تھی رمضان کے اندر جو معمول میں تبدیلیاں آتی ہیں ان کے ساتھ کس طرح سے دل کے مریضوں میں ایڈجسٹمنٹ ہونی چاہیے. اسی طرح سے اگر ہم بات کریں دسترخوان کی، تو میرے خیال سے ہماری غذا کا طور طریقہ یا ہم جو انتخاب کرتے ہیں غذا کا، وہ بالکل تبدیل ہو جاتا ہے رمضان کے مہینے میں. کچھ ڈیپ فرائیڈ اشیاء، مثال کے طور پر سموسے پکوڑے وغیرہ بہت عام استعمال ہونے لگتے ہیں. اسی طرح سے دہی بڑے وغیرہ بھی بہت زیادہ یوز ہونے لگتے ہیں، جو شاید روزانہ نظر آنے والی چیزیں نہیں ہیں. اسی طرح سے اگر بات کی جائے ان مریضوں کی جو کہ ہائپر ٹینشن کا شکار ہیں، یا وہ جو کہ کرونک کسی کارڈیک ڈیزیز میں بہت طویل عرصے سے مبتلا ہیں، تو ان کو اس طرح کی چیزیں استعمال کرنی چاہیے. ڈاکٹر صاحب، ایسا ہے کہ رمضان شریف کے اندر یہ ہمارا ایک کلچر کا ایسا ہے کہ ہم اپنی آمدن کا اچھا خاصا خوراک پہ استعمال کرتے ہیں جی. اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی یہ ہے کہ آپ جب روزہ رکھتے ہیں تو غذا اچھی کھائیں اور کھانی بھی چاہیے. جی. اور میں بھی چاہوں گا کہ ہمارے ناظرین جو ہیں وہ ہم سے یہ نہ سنیں کہ بھئی ہم منع کر رہے ہیں، یہ نہ کھائیں وہ نہ کھائیں، سب کچھ کھائیں. البتہ اس میں دیکھیں کہ چونکہ بلڈ پریشر میں نمک کا بہت بڑا رول ہے، اور یہ سب چیزیں جو ہیں بہت نمکین بنائی جاتی ہیں. تو اگر ان میں نمک کا استعمال کم کیا جائے اور چکناہٹ کا استعمال کم کیا جائے تو ان میں کوئی ممانعت نہیں ہے. خاص طور پہ دہی بڑے یا چھولے، یہ سب میں فائبر زیادہ ہوتا ہے اور یہ اچھی غذا ہیں، اس میں کوئی نقصان نہیں ہے. اور اس میں دہی ہوتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے. صرف جو چیز ہم چاہیں گے کہ اسپیشلی ہارٹ پیشنٹس کو، بلکہ ان جنرل تھوڑا نمک کا اس میں استعمال کم ہونا چاہیے. نمک کم استعمال کریں. اور جو کارڈک پیشنٹس ہیں، جو ریسنٹ جن کو کچھ ایونٹ ہوئے ہیں، جو کولیسٹرول بھی جن کا زیادہ ہے، ان کو ذرا ڈیپ فرائیڈ چیزیں ذرا کم کھانی چاہیے. اور دوسرا جو ایک مسئلہ ہوتا ہے جو ہم لوگ کرتے ہیں، وہ ایک وقت میں بہت کھا لیتے ہیں، تو اس کو بھی اوائڈ کرنا چاہیے. اس میں پھر ان کو فلیچولنس ہوتی ہے، اور جو انجینا کے پیشنٹ ہیں ان کو پین بھی ہو سکتا ہے. جی. تو اس کو تھوڑا اسپیس کر کے کھائیں. اور باقی جو چیزیں ہیں، اسپائسز ہیں، وہ بھی کم کھانی چاہیے، کیونکہ وہ بھی آپ کے انڈائجیشن وغیرہ کرتی ہیں. لیکن چونکہ یہ ہمارا ایک کلچر کا ایسا بن گیا ہے تو اس کو ہم نکال تو نہیں سکتے. اور دیکھیں، ہماری ماڈرن میڈیسن کا جو آبجیکٹیو یہ ہے کہ آدمی نارمل لائف گزارے. جی. اور زندگی کی تمام نعمتوں کو بھی اویل کرے اور انجوائے کرے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم جیسے ہمارا اپنا مذہب جو ہے وہ ہمیں سکھاتا ہے کہ آپ درمیانہ راستہ استعمال کریں، ایکسٹریم پہ نہ جائیں. آپ میانہ روی سے کھائیں، یعنی اتنی مقدار میں کھائیں جتنا آپ کو کھانا چاہیے. نہ تو یہ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بعض لوگ بہت کم کھاتے ہیں، بعض بہت زیادہ کھاتے ہیں. تو آپ مڈل میں رہیں اور نمک کا استعمال کم کریں، چکناہٹ کا استعمال کم کریں، اور اس کو کھانے کی مقدار کو تھوڑا سا اسپیس کریں اور بیلنس رکھیں. تو میرا خیال ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ تمام چیزوں کو انجوائے کر سکتے ہیں اور کرنی چاہیے. اور مل بیٹھ کے آپ جب کھاتے ہیں تو ظاہر ہے اس سے آپ کی فیملی کے اندر ریلیشن شپ بھی بڑھتا ہے. اور آپ کی یہ اور دس از دا ہول کنسیپٹ آف رمضان. اللہ تعالیٰ ہمارے بھوکے ہونے سے کوئی اللہ تعالیٰ کو خوشی نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ کی خوشی جو ہے وہ اس میں ہے کہ ہم لوگ کیا اچھے کام کرتے ہیں، اور اس رمضان کو کس طرح بہتر مقاصد کے یوٹیلائز کرتے ہیں. دیٹ از دا ہول آئیڈیا آف دس ریچول. اچھا ڈاکٹر صاحب، بے شمار لوگ مضر صحت عادات کا بھی شکار ہوتے ہیں. مثال کے طور پر اسموکنگ، کیونکہ ہارٹ پیشنٹس کے اندر اسموکنگ ایک ایسی چیز مانی جاتی ہے جو کہ بالکل زہر کا درجہ رکھتی ہے، بہت نقصان دہ. جی. تو اس حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ اکثر و بیشتر جب پہلا دل کا دورہ پڑتا ہے تو لوگ سگریٹ چھوڑتے ہوئے نظر آتے ہیں، جبکہ اصولاً ان کو چھوڑ اس سے کہیں پہلے دینی چاہیے. تو رمضان کا مہینہ کیا ایک بہتر موقع ہے سگریٹ چھوڑنے کے لیے؟ یہ بڑا اچھا آپ نے سوال کیا ہے. اور کسی اچھے کام کے لیے بھی کوئی وقت مقرر نہیں، دیر نہیں کہہ سکتے، بلکہ وہ کہتے ہیں دیر آئے درست آئے. کوئی یعنی یہ نہیں، اٹس نیور ٹو لیٹ انگلش میں کہتے ہیں. ٹھیک ہے جی، آپ یعنی صحیح کام کبھی بھی کیا، کبھی بھی کر سکتے ہیں. آپ نے اگر 30 سال اسموکنگ کی ہے اور اب آپ نے سوچا ہے کہ یار یہ نہیں کرنی چاہیے، تو ابھی آپ کی زندگی کے کافی سال باقی ہیں. آپ کو کیا پتہ اللہ تعالیٰ نے کتنی عمر رکھی ہے. تو میرا خیال ہے کہ رمضان ایک ایسا مائل سٹون ہے پورے سال میں
جس میں ہم کئی چیزوں کا وہ کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں اپنے آپ سے کہ جی نماز میں باقاعدگی سے پڑھوں گا، تلاوت کروں گا، زکوٰۃ دوں گا، فلاں کروں گا، اچھے کام کروں گا، ایک ریزولوشن آدمی کرتا ہے. تو میرا خیال ہے کہ یہ دس از دا بیسٹ ٹائم کہ آدمی ریزالو کرے کہ میں نے اسموکنگ یا تمباکو کا استعمال جو ہے وہ نہیں کرنا آئندہ. جب میں 10-12 گھنٹے بھوکا رہ سکتا ہوں تو میں تمباکو کے بغیر بھی رہ سکتا ہوں. جب میں ایک غذا جو میری ضروری ہے اس کے بغیر ہی اللہ مجھے زندہ رکھ سکتا ہے، تو ایک تمباکو جو زہر ہے تو اس کے بغیر تو میں زندہ بلکہ صحت مند رہوں گا. تو میرا خیال ہے کہ جیسے آدمی کے اوپر تکلیف آتی ہے تو وہ تو سارے کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. آپ کو ہارٹ اٹیک ہو گیا تو آپ کو پتہ چل گیا کہ اب تو یار بند کرنی پڑے گی، لیکن بعض ایسے ہمارے مہربان ہیں کہ وہ اس کے بعد ہی بند نہیں کرتے. لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہارٹ اٹیک کے بعد وہ سمجھتے ہیں کہ اب ناؤ از اے ٹائم ٹو اسٹاپ. تو رمضان بجائے اس کے کہ آپ کو تکلیف ہو اور وہ آدمی اس وقت آپ جب نارمل حالات میں ریزالو کریں اب میں نے آئندہ پہلی رمضان سے میں نے سگریٹ ترک کر دینی ہے. اس سے الکوہل ہے، کچھ ہمارے لوگ الکوہل کے اندر بھی انڈلج ہیں تو ان کے لیے بھی بہترین موقع ہے. اور بری عادتیں ہیں بہت ساری جو ہمیں میرا خیال ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہر ایک آدمی کوئی نہ کوئی ہیبٹ ہوتی ہے جو کہ غیر ضروری ہے. تو کوشش کرنی چاہیے کہ وہ رمضان سے فائدہ اٹھا کے ایک ارادہ کرے، نیت کرے اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس میں اس کو استقامت دے. اور میرا خیال ہے کہ اگر وہ اچھی نیت سے کرے گا اور ول پاور کے ساتھ کرے گا تو ہی کین بی سکسیزفل، اور وہ اس مصیبت سے اس کی جان چھوٹ جائے گی. ایک تو صحت اچھی رہے گی، دوسرے پیسے ہی بچیں گے. دیکھیں نا، ہم دیکھتے ہیں غریب لوگ ہوتے ہیں اکثر دواؤں کے پیسے نہیں ہوتے. ایک دفعہ میں ایک ٹیکسی میں جا رہا تھا، میں نے اس ڈرائیور سے پوچھا، بڑا غریب صاحب بیچارہ، میں نے کہا سگریٹ پیا تھا، میں نے کہا آپ کا منتھلی کتنا خرچہ ہے سگریٹ کے اوپر؟ تو ڈاکٹر صاحب مجھے اس نے کہا 800 روپے میرا مہینے کا خرچہ ہے. یہ کافی پرانی بات ہے. تو میں نے کہا کہ اس نے 800 روپے کا کبھی فروٹ نہیں کھایا ہوگا پورے مہینے میں، کبھی اور اچھی چیز نہیں لی ہوگی، اور یہ 800 روپے اس پہ خرچ کا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کو یہ اللہ تعالیٰ کا موقع دیتا ہے کہ اس میں ہم کئی چیزوں کا وعدہ کر سکتے ہیں، ارادہ کر سکتے ہیں، کئی چیزوں کو ہم اپنے اندر درست کر سکتے ہیں، اپنے تعلقات کو، اپنی عادتوں کو، اپنے کھانے پینے کو. یہ بہت سارا اس سے کمپلیٹ پیکیج اگر دیکھا جائے. اور میرا خیال ہے دس از دا بیسٹ ٹائم کہ ہم کوئٹ کریں اسموکنگ کو، اور یعنی اپنی اصلاح کے لیے بہترین ہے. اور دیکھیں اسموکنگ نہیں ہے صرف، اس میں حقہ ہے، چلم ہے، نسوار ہے، مختلف چیزیں. تمباکو کا استعمال لوگوں کو یہ جاننا چاہیے، چاہے وہ گٹکا ہو، چاہے وہ نسوار ہو، چاہے وہ پان ہو، تمباکو از پوائزن. یہ آپ کی باڈی کے لیے پوائزن ہے. اور یہ جو کچھ لوگ اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں جی کہ میں جی وہ کھینچتا نہیں ہوں، میں وہ فلٹر والی سگریٹ پیتا ہوں، میں انگلش، یہ سب غلط باتیں ہیں، یہ سب نقصان دہ ہیں. اور اللہ نہ کرے اس میں دیکھیں سب سے بدترین جو اس کے افیکٹ ہے وہ لنگ کینسر ہے. اور خدا نہ خاصہ کہ کینسر ہو جائے تو اس میں 6 ماہ زیادہ سروائیول نہیں ہے. سب تو یہ بالکل ایک اچھا موقع ہے، اور ہم یہ ریکویسٹ کریں گے اپنے سننے والوں سے کہ وہ اس سے چھٹکارا پانے کے لیے اس سے بہترین موقع نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب میں تھوڑی دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں. ناظرین وقت ہوا ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. بریک سے واپس آ کر دل کے مریضوں میں رمضان کے حوالے سے مزید بات کی جائے گی. اسٹے ود اس.